بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اس نام کو کیوں چھوڑ دیا جو تمہارے باپ دادا نے رکھا تھا؟ جواب میں میں نے کہا، ہاں چھوڑ دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام الہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرکین اس روز سے مجھے عبد الالہ کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ عسقلان بن عواقف حمیری کے ہاں ٹھہرا کرتا تھا، اور جب بھی میں اس کے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھتا کہ وہ شخص ظاہر ہو چکا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں، کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ وہ سال آ گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے پاس ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے کہا کہ ہاں، ان کا ظہور ہو چکا ہے اور ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی عذر ظاہر نہ کیا اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر آپ کے بارے میں، پیغام کے بارے میں پوچھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو یہ فوراً ہی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ بھی اسی خاندان سے تھیں، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جن کے ایسے ماموں ہوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص جب مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ کو جب آپ کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ ان کی والدہ ان سے کہا کرتی تھی کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے والدین سے اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم محمد کے لائے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اصحاف و نائلہ بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم والدہ، آپ کو نہیں معلوم کہ اگر آپ کے پاس 1000 زندگیاں ہوتیں اور وہ سب ایک ایک کر کے ختم ہوتیں، تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کبھی نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا پینا شروع کر دیا۔ تاہم اب اس نے ایک اور کام کیا، دروازے پر آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ اسے میں گھر میں قید کروں، یا تو وہ قید کی حالت میں مر جائے یا اپنا دین چھوڑ دے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں کے یہ الفاظ انہوں نے سنے تو کہا، میں تمہارے گھر کا اب رخ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ عنہ کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا دیا کہ تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ وہ گھر چلے آئے۔ اب گھر والوں نے پیار محبت سے سمجھانا شروع کیا تو ان کی والدہ ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہنے لگیں، دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب ماں کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو تکلیف پہنچائی۔ آخر حضرت عامر رضی اللہ عنہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔
حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے حبشہ ہجرت کرنے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ماں اور عامر کے چاروں طرف لوگ جمع ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس نے دین کو نہ چھوڑا تو تب تک تو نہ یہ کھجور کے سائے میں بیٹھے گی، نہ کھانا کھائے گی، نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ماں تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو، نہ کھاؤ، نہ پیو جب تک تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ محترم ناظرین، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف کیا اور یہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کیا۔ محترم ناظرین، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا سبب کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں بصرہ کے بازار میں گیا، میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اس بار حج کرنے والوں میں سے پوچھو کہ ان میں حرم کا باشندہ کون ہے۔ میں نے آگر بڑھ کر کہا کہ میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا احمد کون ہے؟ تب اس نے کہا کہ احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ظاہر ہوں گے۔ وہ آخری نبی ہیں، ان کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور ان کی ہجرت کی جگہ مکہ ہے جہاں سبزہ ہے، باغات ہیں، اسی لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس راہب کی گئی بات میرے دل پر نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ نے لوگوں کو اللہ کی دعوت دینی شروع کی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے ان کو اس راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو پورا واقعہ سنایا۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ محترم ناظرین، یاد رہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھا ان میں سے 5 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ یہ ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ بعض نے ان میں چھٹے نبی کا بھی کہا ہے اور وہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر ہیں، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جانور ذبح کرتے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ تیر بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا، اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایسی بکری ہے جس نے ابھی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایات میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا تو ان میں دودھ بھر آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاف پتھر تک لے آئے، وہاں آپ نے بیٹھ کر بکری کا دودھ پیا۔ آپ نے وہ دودھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا، پھر مجھے پلایا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن سے فرمایا کہ سمٹ جا،
چنانچہ تھن پھر ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ معجزہ دیکھا تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ مجھے اس کی حقیقت بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔